چھوٹی بچی 13 سال کی بچی آپ دیکھ لیجیے قرآن پڑھنے جا رہی تھی، ایک تو اغوا، پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی، پھر اس کے اوپر پھر اس کا قتل کرنا، یہ کتنی بے رحمانہ حرکتیں انہوں نے کی ہے۔ والدین اب ڈر جائیں گے اپنے بچوں کو درسگاہ بھیجنے میں بھی۔ صوت الاولیاء کے سربراہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کم سن عمر بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس کے بعد مبینہ طور پر قتل، کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو آپ؟ مولوی صاحب بہت تکلیف دہ بات ہے، اور کیا ہم وہ الفاظ ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کی مذمت کریں، اس پر اظہار افسوس کریں۔ یہ ایک شرمسار اور شرمناک حرکت ہے، جن لوگوں نے بھی کی ہے وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کے اندر انسانیت مجھے نہیں لگ رہی ہے کہ ان کے اندر کوئی انسانیت کا عنصر ہے۔ وہ شکل سے انسان تو ہوں گے، لیکن ان کے جو اخلاق ہے وہ گرے ہوئے ہیں، اور بے رحمی کا بھرپور انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ایک تو اغوا، پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی، پھر اس کے اوپر پھر اس کا قتل کرنا، یہ کتنی بے رحمانہ حرکتیں انہوں نے کی ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، وہ بھی ہمارے اس کشمیر کے اندر جہاں امن، محبتیں اور بھائی چارگی کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی تھی، اور اس سماج میں جہاں باقی بیٹیوں کی عزت کی جاتی تھی بلا لحاظ مذہب و ملت، ہر ایک عورت کی، لڑکی کی، بچی کی نگرانی ہوتی تھی اور ان سے پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے لوگ، لیکن اس میں اس قسم کا واقعہ رونما قابل افسوس ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہے، اور ایسے بد عناصر کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان پر کڑی نگرانی رہنی چاہیے۔ یہ ایک ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، ان کے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں، شیاطین صفت انسان ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا۔ وہ تو ایجنسیاں جو اس کے پیچھے ہیں، انویسٹیگیشن کرنے والے، وہی سب زیادہ بہتر جانیں گے کیا یہ صرف یہی تک محدود تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے جو یہاں کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں کی بیٹیوں کو انسیف کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو ظاہر نکاح کرنا چاہیے، ان کو بے نقاب کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ اس بیٹی کو بھی انصاف ملے۔ ان کے والدین جنہوں نے ان کو پالا پوسا، وہ صرف ان کی بیٹی نہیں تھی، وہ پورے قوم کی بیٹی تھی۔ چھوٹی بچی 13 سال کی بچی آپ دیکھ لیجیے قرآن پڑھنے جا رہی تھی، تعلیم و تربیت کے لیے جا رہی، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم تربیت کر لیجئے۔ اب والدین اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں، لیکن اب اس میں بیچ میں یہ رکاوٹیں جب آ جائیں گی تو آپ خود دیکھ لیجئے، پھر آئندہ والدین اب ڈر جائیں گے اپنے بچوں کو درسگاہ بھیجنے میں بھی۔ تو لہٰذا سیف ہونا چاہیے راستہ، اور اچھے سے اس کی نگرانی ہونی چاہیے۔ یا اپنے علاقے کے ذمہ داروں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن خاص کر سیکورٹی ایجنسیاں، مجھے لگ رہا ہے ان سے پوری امید ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے۔ انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ ان کو کڑی سزا ملے گی، اور آئندہ اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے سیف رہے اور اچھے سے تعلیم تربیت حاصل کرے۔ اب دیکھیے گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ فرماتا بما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو جو اللہ کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنا تھا، اور ہر جگہ بحیثیت انسان، بحیثیت مومن مسلمان اسلامی زندگی گزارنا تھا، اور ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا تھا، اس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو برائیوں کی آگ جل رہی ہے، بے حیائیوں کا طوفان چل رہا ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا اور بے حیائیاں جو اس کے ذریعے سے، اور نہ جانے کیا کیا کہانیاں چلائی جا رہی، جس کی وجہ سے بچوں کا ذہن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی چیز آئی ہے، تعلیم، یہ ترقی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس کے نقصانات بھی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے منشیات بڑھ رہا ہے، اور بچے والدین کا قتل اس لیے بھی کر رہے ہیں، پھر جب ان کے پاس پیسہ ختم ہو رہا ہے، پھر ان کا مزاج بگڑتا ہے، ماں باپ کچھ تھوڑا سا تیز کلامی کرے تو اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ تو یہ ساری برائیوں ہی کا انجام ہے جو ہم غلط کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شریف النفسی، جو شرافت، کرامت، بزرگی جو اللہ نے کہا تھا، وہ کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو شرف بخشا ہے، کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، تو وہاں سے یہ نیچے گر رہا ہے دن بدن۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ صحیح تعلیم نہیں، ماحول بگڑ رہا ہے، ہر طرف آلودگی ہے، بےہودگی ہے، فضولیات ہے، بے حیائیاں ہیں، ہر طرف آپ دیکھ لیجئے۔ ہمارا بچہ جب، بلکہ گھر کے اندر بھی آج سیف نہیں، گھر کے باہر تو بات ہی نہیں، ہر طرف ماحول گندا نظر آ رہا۔ تو اس حال میں والدین پر بہت زیادہ پہلے ذمہ داری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل ویال کو بھی۔ اس میں ملوث ہوں، ان کو جلد از جلد قوم کے سامنے لایا جائے اور ان
उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। दाऊदी साहब, जिस तरीके से एक बार फिर से असमत दरी का वाक़या बडगाम के अंदर पेश आया, समाज के अंदर कभी नहीं सोचा था कि वादी कश्मीर में ऐसा होगा, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इस पर जितना अफसोस किया जाए और जितना गम किया जाए वो कम है। ये एक दरिंदगी का वाक़ा है, इंसानों की शक्ल में अब दरिंदे कश्मीर में भी नज़र आने लगे हैं। ऐसे वाक़ात हम बहुत सुनते थे, लेकिन बाहर बहुत सी जगहों पे ऐसा होता था, लेकिन कश्मीर अभी इस हवाले से बहुत सेफ़ था, पुरअमन था। लेकिन न जाने किसकी नज़र लग गई और कौन ये बदअनासिर इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये ज़बरदस्त अफसोसनाक वाक़या, लेकिन हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस हों उनको जल्द अज जल्द कौम के सामने लाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा ताकि लोगों को इबरत मिले और इस किस्म के वाक़यात रोनुमा न हो जाए। आपको नहीं लगता है सोसाइटी को जागना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को, समाजी जो कारकुन है, प्रेसिडेंट्स हैं, मोहल्लाज हैं, उनको जागना पड़ेगा, क्योंकि दरसगाह जा रही थी ये बच्ची। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। कुरान पाक हाथ में है और अच्छे काम के लिए जा रहे, अच्छी तरबियत के लिए जा रही थी। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो उसी तरबियत और उसी तालीम के दुश्मन हैं जिसको हम समझेंगे। तो वाकई इन लोगों की निशानदेही करनी चाहिए और समाज में जो ज़िम्मेदार लोग हैं इन लोगों की निशानदेही करके इनको कानून के हवाले करना चाहिए और कानून इनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करे। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अगर समाज जाग जाए तो यकीनन इंशाअल्लाह अमन व अमान बरकरार रहेगा।